شہر اولیاء میں ناجائز منافع خوروں کا راج، مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، دکاندار شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں لگے، شہری مہنگے داموں اور شیخ النوش خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہر اولیاء میں ناجائز منافع خوروں کا راج، مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، دکاندار شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے، شہری مہنگے داموں اور شیخ النوش خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، رمضان المبارک میں قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگیں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال، مارکیٹ میں ادرک 610 اور لہسن 700 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، سرکاری نرخوں میں ادرک 470 جبکہ لہسن 524 روپے فی کلو مقرر ہے، مارکیٹ میں ہری مرچ 360، پیاز 230 اور ٹماٹر 130 روپے فی کلو دستیاب ہیں، سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 136، پیاز 150 اور ٹماٹر 70 روپے کلو مقرر ہیں، ٹینڈے 470، مٹر 130 اور آلو 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں، سرکاری قیمت میں بھنڈی 286، مٹر 52 اور آلو 44 روپے فی کلو ہیں، مارکیٹ میں شملہ مرچ 300، بینگن 120 اور کچنار 350 روپے فی کلو دستیاب ہے، مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 270 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، عام مارکیٹ میں کھجور 900، سٹرابیری 400 اور انار 1000 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، پپیتا 340، امرود 230 اور خربوزہ 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیلا 240 روپے فی درجن دستیاب ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرمین کامران کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ رمضان المبارک میں سستا پروٹین بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا، جنوبی پنجاب میں چکن کی 6 سینچریاں مکمل ہو گئیں، جبکہ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں سستا پروٹین بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا، جنوبی پنجاب میں چکن کی 6 سینچریاں کراس کر گیا، جبکہ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، رمضان المبارک میں دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے، مارکیٹ میں دودھ 200 اور دہی 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، رمضان المبارک میں دودھ اور دہی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے، مارکیٹ میں دودھ 200 اور دہی 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ملتان میں ناجائز منافع خوروں کا راج، شہر میں دکاندار دودھ اور دہی من مانی قیمت پر فروخت کرنے لگے، دودھ کی سرکاری قیمت 140 روپے کلو ہے، مارکیٹ میں دودھ 160 سے 200 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، دہی کے سرکاری نرخ 160 اور مارکیٹ میں 180 سے 220 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء مہنگائی کی نظر ہوتی جا رہی ہیں۔ مہنگائی سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں بھائی جان، دودھ لینا ضرورت ہے ہماری، صبح بچوں کے لیے چائے بنانا، ناشتہ بنانا، روزہ رکھنا، روزے کے لیے دہی ضروری ہے، اس میں جاڑی ہماری اتنا ہے 800 روپے جاڑی لیتے ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے کاروباری اخراجات بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ اور دہی مہنگے ہوئے، لیکن چند دکاندار زائد دام لگا کر شہریوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ قیمتیں اس طرح ہیں کیونکہ کئی ایسی دکانے والے ہیں وہ 220 روپے بھی دے رہے ہیں دہی، 180 روپے بھی دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں 150 روپے، اور سرکاری ریٹ چل رہا ہے 140 روپے 150 روپے، اور جو ہے دہی سرکاری ریٹ ہے تقریباً 160 170 روپے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے دودھ اور دہی کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد آصف کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ رمضان المبارک میں کھجور کی مانگ میں اضافہ، ملتان میں افطاری کا اہم جز کھجور شہریوں کی پہنچ سے دور، مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کے لیے کھجوریں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ آپ کو بتائیں، رمضان مبارک میں کھجور کی مانگ میں اضافہ، ملتان میں افطاری کا اہم جز کھجور شہریوں کی پہنچ سے دور، مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کے لیے کھجوریں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ ملتان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا، افطاری کا اہم جز کھجور شہریوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ کھجور کی خریداری کے لیے آنے والے شہری قیمتیں سن کر پریشان ہیں۔ میں کھجوریں لینے آیا تھا، بہت مہنگائی ہے، تو کھجوریں لینے کا دل نہیں کرا، 600 روپے کلو بتا رہا ہے دکاندار، مہنگائی بہت ہے، اب ایسے ہی جا رہا ہوں، لے کے نہیں جا رہا، گھر سے نکلا تھا کھجور لینے، میں کھجور لے کے نہیں جا رہا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کھجور کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ عام آدمی نہیں خرید سکتا، افطاری کے لیے کھجور خریدنے آئے تھے مگر قیمتیں سن کر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں۔ پچھلے سال ایرانی کھجور 800 روپے کلو تھی، عراقی 600 روپے کلو تھی، اس بار ماشاءاللہ عراقی 300 روپے کلو ہے اور ایرانی کھجور 400 روپے کلو ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال کھجوروں کے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال مارکیٹ میں ایرانی کھجور 800 روپے کلو جبکہ اس سال 400 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔
मुजफ्फरगढ़ का कदीमी खजूरों वाला बाग इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। शहर के वस्त में मौजूद तुलेरी बाग अंग्रेज दौर में लगाया गया था। शहरियों का कहना है कि इस बाग की खजूरें पाकिस्तान भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। चार दीवारी ना होने की वजह से बाग जानवरों के बाड़े में तब्दील हो चुका है। आपको बताते जाएं, मुजफ्फरगढ़ का कदीम खजूरों वाला बाग इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। शहर के वस्त में मौजूद तलेरी बाग अंग्रेज दौर में लगाया गया था। शहरियों का कहना है कि इस बाग की खजूरें पाकिस्तान भर में एक्सपोर्ट की जाती थीं। मुजफ्फरगढ़ के वस्त में मौजूद तलीरी कैनाल से मुल्हिका अंग्रेज दौर का तारीखी बाग इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस उजड़ गया। कई एकड़ पर मुश्तमिल खजूरों के बाग में नायाब इकसाम की खजूरें पैदा होती हैं। शहरियों का कहना था कि बाग जिला कौंसिल की मलकियत है, मगर अब यहाँ पर खाना बदोशों के डेरे और जगह जगह सीवरेज का पानी है। ये जी बाग बहुत मशहूर था, यहाँ की खजूरें बड़ी मशहूर थी, अंग्रेजों के दौर के लगे हुए हैं बाग। यहाँ पर गंदे तालाब हैं, पानी है, जानवर बंधे हुए हैं। इंतजामिया ने इधर कोई भी कभी काम नहीं कराया। हालांकि इतनी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी, साथ पार्क बना हुआ है। तो इंतजामिया को चाहिए कि इस पर थोड़ा तवज्जो दें और इसकी थोड़ी साफ़ सुथराई कराएं, इसकी बाउंड्री वाल दीवार वगैरह है वो दिलवाएं, तो ये अच्छा इकदाम होगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। शहरी कहते हैं कि एक वक्त था जब इस बाग की नायाब खजूरें पाकिस्तान भर में भेजी जाती थी। अब चार दीवारी ना होने की वजह से जानवर बाग में दाखिल हो जाते हैं। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दे चुकी है, मगर अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। शहरियों का कहना है कि अगर जिला इंतजामिया बाग की खूबसूरती की तरफ तवज्जो दे तो ये एक अहम तफरी गाह भी साबित हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के हसूल में मुश्किलात का सामना। मुबारकपुर और गिरदनवाब में इमदादी रकम लेने आई रोजादार मुस्तक खवातीन रुल गईं। खवातीन के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम का हसूल मुश्किल हो गया। मुबारकपुर, चक लोहारा, हतीजी, झांगड़ा, शर्की समेत दीगर इलाकों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकूम की अदायगी के लिए 17 डिवाइसेस में से 11 बंद हैं, जिसकी वजह से मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मुस्तहिक खवातीन एक तरफ रिटेलर्स का शिकवा करती नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब रिटेलर्स भी BISP और बैंक की इंतजामिया का शिकवा कर रहे हैं। इनका कहना था कि ना ही नेटवर्क ठीक हो रहा है, ना ही बैंक की इंतजामिया कोई खास लाहेअमल बना रही है, जिसकी वजह से रोजादार खवातीन ख्वार हो रही हैं। जब से शुरू हुआ है ना, 1 घंटे की एवरेज हो रही है सारा दिन में। 112 का एरर है। तमाम जो अफसरान है सबको, BISP वाले हैं या HBL वाले हैं, सबको बोला है कि ये मसला आ रहा है। आते हैं, रिकॉर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। मुस्तहिक खवातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत इन्हें बाइज्जत तरीके से रकम अदा करने के लिए मुनासिब लाए अमल बनाए, ताकि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बर वक्त हासिल करके ईद की खरीदारी कर सकें। कैमरा टीम के हमरा दिलशाद अली, रोही, मुबारकपुर। रमजान मुबारक के दौरान पेशावर भिखारियों की बहावलपुर शहर पर यलगार। भिखारियों का शहर की मार्केट और चौक चौराहों पर कब्जा। रमजान मुबारक के दौरान पेशावर भिखारियों ने बहावलपुर शहर पर हल्ला बोल दिया। भिखारियों ने शहर की मार्केटों और चौक चौराहों पर कब्जा जमा लिया। शहर के एम मराकज, सर्कुलर रोड, मेडिकल मार्केट, शादरा चौक, लारी अड्डा, सरायकी चौक और फरीद गेट भिखारियों के रडार पर आ गए। भिखारी खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेरे जमा लिए हैं। ज्यादातर पेशावर भिखारियों का ताल्लुक खानेवार और लैया से है। भिखारियों के मुनज्जम गिरोह शहरियों की जेबें खाली करने लगे हैं। भिखारी शहरियों से भीख मांगने तक इनका पीछा करते हैं और भीख न मिलने पर बात लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाती है। शहरियों के साथ दुकानदार भी गदागरों से तंग आ गए हैं, जबकि महकमा सोशल वेलफेयर की एंटी बैगरी कैंपेन भी दम तोड़ गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 के वोटों की दोबारा गिनती का मामला। आरओज ने इलेक्शन कमीशन से रहनुमाई तलब कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर नासिर शहजाद डोकर ने मरासला में लिखा कि 21 मार्च को मुझे PP 269 का रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। मरासले में मजीद लिखा कि दोबारा गिनती के लिए फ्री कैन को 27 मार्च को तलब किया। PP 269 की नशिस्त 20 मार्च से खाली करार दे दी गई। आरओ की तैनाती 21 मार्च जबकि नशिस्त 20 मार्च से खाली करार दी गई थी। 27 मार्च को दोबारा गिनती के हवाले से रहनुमाई फराहम की जाए। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी हुआ था। दोबारा गिनती का अमल 3 बार मुलतवी किया गया। गिनती का अमल मुकम्मल होने से कबल अलमदार अब्बास कुरैशी ने इस्तीफा दिया। नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन 22 मार्च को जारी किया गया। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के वोटों की दोबारा गिनती का मामला है। आरओ ने इलेक्शन कमीशन से रहनुमाई तलब कर ली। 21 मार्च को मुझे PP 269 का रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। नासिर शहजाद का ऐसा कहना है। दोबारा गिनती के लिए फ्री कैन को 27 मार्च को तलब किया गया। मुरासला जारी किया गया। PP 269 की नशिस्त 20 मार्च से खाली करार दी गई है। आरओ की तैनाती 21 मार्च जबकि नशिस्त 20 मार्च से खाली करार दी गई है। 27 मार्च को दोबारा गिनती के हवाले से रहनुमाई फराहम की जाएगी।
دوسری جانب بات کریں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان آمد۔ یوسف رضا گیلانی کی دربار حضرت موسیٰ پاک شہید پر حاضری۔ ملتان میں یوسف رضا گیلانی نے دربار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر موجود۔ آپ کو بتاتے جائیں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان آمد۔ یوسف رضا گیلانی کی دربار حضرت موسیٰ پاک شہید پر حاضری اور انہوں نے دربار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اب رخ کریں گے بہاولپور کا۔ بہاولپور پولیس پتنگ بازی روکنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور کی پتنگ بازی روکنے کے حوالے سے آگاہی واک میں شرکت۔ ان کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی کیمیکل ڈور کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ممانعت رہے گی، سب ہوشیار ہو جائیں۔ پتنگ بازی کرنے والوں سے بچنا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور کہتے ہیں کہ پتنگ بازی کرنے والے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، کیمیکل ڈور استعمال کریں یا نہ کریں، ہر طرح کی پتنگ بازی پر پابندی ہے۔ جو بچہ خود کماتا نہیں ہے، نیچرلی کسی سے اس نے اس کو فائنینشیل سپورٹ ہی دی ہے، تو جو 109 کی ہوتی ہے اعانت کسی جرم کے اندر کرنا، اس کے اندر ظاہر ہے بزرگوں کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ تو لیکن میں یہی توقع کروں گا کہ ماشاءاللہ سارے اس ملک کا حصہ ہیں، سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کون یہ چاہے گا کہ جس کا کسی اور کا بچہ جا رہا ہو اور گردن اس کی کٹ جائے اور وہ خون و خون ہو کے سڑک پہ پڑا ہو، اور کیا گارنٹی کہ کل کو آپ کا اپنا کوئی پیارا اس کا نہیں بن سکتا، نشانہ نہیں بن سکتا۔ بہاولپور پولیس نے تاجروں کے ہمراہ پتنگ بازی کے خطرناک نتائج بتانے کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا۔ واک میں بہاولپور کے مختلف بازاروں اور مرکزی انجمن تاجران کے صدور نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر تمام اچھے اقدامات پر ضلع پولیس کے سنگ ہیں۔ تاجران آج ڈی پی او صاحب کی سربراہی میں بہاولپور میں یہ ریلی نکالی جا رہی ہے، جس میں شہری، سول سوسائٹی اور تاجران مل کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں پورے ملک کو، بہاولپور کو بالخصوص اور پورے ملک کو، کہ پتنگ بازی سے جو جانی نقصان ہو رہے ہیں اس کے لیے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، قانون بھی حرکت میں آئے گا، اور ہم سول سوسائٹی شہریان اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ جی بالکل، انجمن تاجران اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ کسی قسم کی دھاتی ڈور یا پتنگ بازی کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے، اور انتظامیہ کے اس کریک ڈاؤن میں انجمن تاجران انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور اسد سرفراز خان نے متنبہ کیا کہ پتنگ بازی سے سب باز آ جائیں، ورنہ پتنگ بازی کرنے والے بچوں اور ان کے والدین کے خلاف دفعہ 109 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ اب رخ کریں گے رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان میں موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں منعقدہ سیمینار میں ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی گئی۔ رحیم یار خان میں موٹر وے پولیس نئی نسل کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دینے کے لیے میدان میں آ گئی۔ سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس رانا سرفراز احمد نے ٹریفک قوانین کی آگاہی دینے کے لیے لیکچر دیا۔ ڈائریکٹر ٹیوٹا علی ذوالفقار، پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی انجینئر حبیب احمد سیال، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر اور طلباء کی بڑی تعداد نے روڈ سیفٹی سیمینار میں شرکت کی۔ ہمارا ادھر صرف ایک مقصد تھا، صرف ایک، کہ ہمارے یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم نے کیسے بچانا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ میجورٹی میں یہ لوگ ہیں جو بائک رائڈر ہیں، اور ہیلمٹ کا استعمال کروانا ہے ان سے۔ یہ ہیلمٹ کا استعمال کریں گے، ہماری سڑکیں، ہمارے روڈز محفوظ رہیں گے۔ سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس رانا سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ تیز رفتاری ٹریفک حادثات کا سبب بنتی ہے۔ ون ویلنگ ایک جان لیوا کھیل ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے۔ آج سے پہلے بھی سیمینارز ہوتے رہے ہیں، لیکن اس لیول کی ایکسیلنس کا آنا یہ ہمارے ٹیوٹا کے تمام اداروں کے لیے فخر کی بات ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے سر سے کہ ہمارے ٹیوٹا پنجاب کے رحیم یار خان میں اور ادارے بھی ہیں، وہاں پر بھی اویئرنیس کے سیشن ہونے چاہیے۔ اویئرنیس اگر ہوگی تو حادثات کی روک تھام ہوگی۔ آج ہمیں یہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے گھر پر ملا ہے، اور ہمارے ان کے سینئر جو ہے وہ آپ کے پاس فیکلٹی جناب سرفراز صاحب ہمارے پاس وہ تشریف لائے، اور بچوں کے ساتھ جس طرح سے یہ آگاہی کا سلسلہ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہت پیش رفت ہوگی اور بچوں کے حادثات میں جو ہے وہ آپ کے پاس بچاؤ ہوگا۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے حادثات کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس سے قیمتی جانوں کو بھی محفوظ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر سربراہی ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس۔ ممنوع ادویات کی فروخت پر بھاری جرمانے اور سزائیں سنائی گئی۔
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की ज़ेर सदारत ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में ममनुआ अद्वियात की फरोख्त पर भारी जुर्माने और सजाएं सुनाई गईं, जबकि अद्वियात साज कंपनियों, मेडिकल स्टोर्स और अताइयों के केसेस ट्रायल के लिए ड्रग कोर्ट भेज दिए गए। ऐसे चार्जेस हैं जो कि हम ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू हम उनको चेक भी करते हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, उनको प्रॉपर शो कॉज करते हैं जो डिलिंक्वेंट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आज हमने 21 केस रखे हुए थे, जिसमें ड्रग से लाइसेंस के बहुत ज़्यादा केसेस थे। तो आवाम को मैसेज यही है कि जो भी काम करें कानून और कायदे के मुताबिक करें। ड्रग एक्ट है हमारा, उसके मुताबिक करें। ड्रैप एक्ट है, उसके मुताबिक करें। इजलास में ममनुआ और ज़ैदुल मियाद अद्वियात की फरोख्त के केसेस बारे भी समाअत की गई। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर्स को फौरी सरबमोहर किया जाएगा, जबकि नशावर अद्वियात और इंजेक्शन की सप्लाई में मुलविस माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल खसूसी चेकिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें करते हैं। हम उनको प्रोसिक्यूट करते हैं, क्योंकि फर्दर जो उसके ऊपर फाइन करना है या उसको पनिश करना है 7 साल तक की मैक्सिमम सज़ा है और 2.5 करोड़ तक का फाइन है। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में केसेस की समाअत करके 6 केसेस को ट्रायल के लिए ड्रग कोर्ट भेज दिया। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी, सेक्रेटरी ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग इंस्पेक्टर उस्मान गनी, जुनेद सनामा, मोहम्मद साबिर समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। अब रुक करेंगे कोटअदू का। कोटअदू ज़िला इंतजामिया ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कमर कस ली। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल का जीटी रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कोटअदू में जिला इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने मेन जीटी रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कोटअदू जिला बनने के बाद डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने मेन जीटी रोड को रेडी और फट्टा माफिया से खाली करवा दिया था, लेकिन दुकानदारों ने दोबारा सड़क पर सामान रखना शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी का कहना था कि तजावुज़ात कायम करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी करने के साथ जुर्माने भी किए गए हैं। तजावुज़ात माफिया और गराह फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा शफकत मलाना, रोही, कोटअदू। डेरा गाजी खान पुलिस के ऐसे इकदाम। ख्वाजा सरा कम्युनिटी और माजूर अफराद में राशन तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब डिस्ट्रीब्यूशन तहफ़्फ़ुज़ मरकज में सजाई गई। डेरा गाजी खान पुलिस का एहसन इकदाम। तहफ़्फ़ुज़ मरकज में इंचार्ज मैडम जुबैदा की ज़ेर निगरानी ख्वाजा सरा कम्युनिटी, माजूर और मुस्तहक़ अफराद में 200 से ज़ायद राशन बैग तकसीम किए गए। मैडम जुबैदा का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुआशरे में नज़रअंदाज किए जाने वाले लोग जिनका गुजर बसर महदूद वसाइल के बायस इंतहाई मुश्किल है, ऐसे लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, स्पेशल पर्सनस और स्पेशली माजूर अफराद को राशन देने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हमने आज तक 200 के करीब अफराद को इंटरटेन किया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ राशन की फरहमी और दीगर मसाइल के फौरी हल पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। और माशाल्लाह से राशन मिल रहा है, सब शीमेल्स इकट्ठे हुई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है कि हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। सियत और हमारी सेफ्टी मौजूद है, जिससे हमें हर चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ मिल रही है, मुहैया कर रही है। हम उसके दिल से शुक्रगुजार हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है, हमारे ट्रांसजेंडर जो आए हुए हैं, हम इनके बहुत तावन कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ में ये जो लोग हैं रोज़े रखते हैं, तो इनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा लोग होते हैं। इनकी हम बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले हेल्प करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी तादाद में तो सबसे कम है, लेकिन इनके मसाइल दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा हैं। पुलिस की जानिब से इनकी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में साफ सुथरा पंजाब मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर के 64 यूनियन कौंसिल से वेस्ट मैनेजमेंट अमला सफाई करने में कोशां। इंतजामिया की जानिब से 9 नंबर ता मछली मार्केट तक स्पेशल सफाई की गई। मुल्तान में सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। जिला इंतजामिया और CEO वेस्ट मैनेजमेंट का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, सफाई इंतजाम का जायजा भी लिया। कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर के ज़ेर एहतमाम आगाही रैली भी निकाली गई। कमिश्नर का कहना था कि नई मशीनरी के आने से सफाई ऑपरेशन में बेहतरी आई है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत 18,000 टन कूड़ा करकट को साफ करके लैंडफील्ड साइट्स पर मुंतकिल कर दिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 900 टन से ज्यादा कूड़ा करकट उठाने की सलाहियत रखती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे, उनके विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम आपके सामने जारी है। ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। एक दफ़ा पे हम ज़ीरो वेस्ट पे लेके आ रहे हैं। हम तकरीबन 64 अर्बन यूसीज को ज़ीरो वेस्ट पे ले आए हैं
اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ سٹاپ ہو جائے گی, یہ آن گوئنگ ہے. اس کے جتنے فیچرز ہیں ان کو ہم ریگولر بنیاد پہ انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ 600 سے زائد خالی پلاٹس سے کوڑا کرکٹ صاف کر دیا گیا ہے. ستھرا پنجاب مہم سے عوام کو کی شکایات کا 100% ازالہ کیا گیا ہے. ڈیلی کا 700 ٹن جو ہے وہ ویسٹ اٹھا رہے ہیں. نئی مشینری کے آنے کی وجہ سے اوور آل جو فورس ہے بڑی کمیٹیڈ, بڑی چارج اور بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کو ورک فورس کو خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. سی ای او شاہد یعقوب کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 58 یونین کونسلز کو زیرو ویسٹ کر کے عوام کو براہ راست ریلیف فراہم کیا گیا ہے. دیگر یونین کونسلز میں بھی خصوصی صفائی آپریشن جاری رہے گا. الحمدللہ ون ٹائم زیرو ویسٹ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کر دی گئی ہے. جو ہماری مین 9 روڈز ہیں شہر کی, وہاں پر ڈیلی بیس پر واشنگ ہو رہی ہے, میکینیکل سویپنگ ہو رہی ہے, سپرنکلنگ ہو رہی ہے. اور آپ کو مینولی ہمارا سٹاف بھی نظر آ رہا ہے. شہر کے اندر نیو مشینری, اسکیپس, کنٹینرز جب سے ڈپلوائے کرے ہیں اس وقت شہریوں کا بڑا اچھا فیڈ بیک بھی آیا ہے. انتظامیہ شہر اولیاء کو ستھرا پنجاب مہم کے بعد بھی اسی طرح صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ماہر عمران کے ساتھ سلمان ضمیر, روہی, ملتان. رحیم یار خان میں وائرل بیماری نزلہ, بخار اور کھانسی نے پنجے گاڑ لیے. ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی. بچاؤ کے لیے مناسب فاصلہ رکھنے اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا. رحیم یار خان میں موسمی بیماری نے پنجے گاڑ لیے. نزلہ, بخار اور کھانسی عام. کھانسی بھی ایسی کہ جان ہی نکل جائے. موسمی بیماریاں ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں. سربراہ ڈپارٹمنٹ شیخ زاید میڈیکل کالج ڈاکٹر انیس الرحمان کا کہنا تھا کہ وائرل بیماری میں کھانسی کا شدید اٹیک ہو رہا ہے. بیماری میں دوائی کا اثر بھی کم ہو رہا ہے. ایسے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے. تو اس میں جو کف کا ایلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. جو کف والے پیشنٹ ہیں ان کی کف ٹھیک ہی نہیں ہوتی ایون ود دا ٹیکنگ آل میڈیسنز. تو ہم ان کو احتیاط یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ڈسٹینسنگ کریں, کیونکہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشنز ہوتی ہے اور ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو آرام سے ہو جاتی ہے. تو اگر ایک آدمی کو ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ فیملی پوری انوالو ہو سکتی ہے. تو اس میں تھوڑی ڈسٹینسنگ کریں اور ساتھ میں ماسک پہنیں. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وائرل بیماری سے رحیم یار خان میں ہر 5واں شخص متاثر ہے. وائرل اٹیک کورونا کی طرح پھیل ضرور رہا ہے مگر اتنا خطرناک نہیں. بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کی پابندی کو اپنانا ہوگا. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد بلوچ کا MNA سردار عمار احمد خان لغاری کے ہمراہ جام پور کا دورہ. انہوں نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں آٹیزم ریورس سینٹر کا افتتاح کیا. ماڈل بازار میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ اور یوٹیلیٹی اسٹور کا بھی وزٹ کیا. جامپور کے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں آٹیزم ریسورس سینٹر کا افتتاح. ڈپٹی کمشنر راجن پور نے MNA سردار عمار احمد خان لغاری کے ہمراہ سینٹر کا افتتاح کیا اور سکول کا وزٹ بھی کیا. سکول پرنسپل اسما زہرا نے ان کو بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی طرف سے اسپیشل سبسڈی دی جا رہی ہے ماڈل بازاروں میں, یوٹیلیٹی سٹورز پہ. ماڈل بازار میں 13 اشیاء ہیں جن پہ کہ بازار کی نسبت 25% جو ہے لیس پرائز پہ آپ کو چیزیں دی جا رہی ہیں. یہاں پہ ہم نے لوگوں سے ان کا فیڈ بیک بھی لیا ہے اور وہ بڑا مطمئن تھے اس سے کہ جناب یہاں پہ کوالٹی بھی بہت بہتر ہے. ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ اور سردار عمار احمد خان لغاری نے ماڈل بازار میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ اور یوٹیلیٹی اسٹور کا بھی وزٹ کیا, جہاں انہوں نے شہریوں سے اشیاء کی کوالٹی اور نرخوں بارے دریافت کیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ماڈل بازاروں میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ اور یوٹیلیٹی اسٹور پر اسپیشل سبسڈی دی جا رہی ہے, جہاں شہریوں کو 30 اشیاء پر 25% سبسڈی مل رہی ہے, جس سے لوگ بھی کافی حد تک مطمئن ہیں. جامپور سے منتخب MNA سردار عمار احمد خان لغاری کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹے کی کمی کا سامنا ہے, جیسے مزید بڑھا کر اس کمی کو دور کر دیں گے. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی مہربانی کی وجہ سے, ان کے خصوصی اس پیکج کی وجہ سے جتنی بھی یہاں پہ اشیاء فروخت ہو رہی ہیں وہ کم سے کم 20 to 25% ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ فروخت ہو رہی ہیں. یہاں کا نظام بھی اچھا ہے. صرف اور صرف ہمیں ایک تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے, وہ آٹے کی کمی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پورا کر کے رہیں گے تاکہ عوام کو ریلیف ہم دے سکیں زیادہ سے زیادہ. ڈپٹی کمشنر MNA اور دیگر شخصیات نے وزٹ کے بعد MC کے سبزہ زار میں پھولدار پودے بھی لگائے. کیمرہ مین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال, روہی, جامپور.